بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ میں ہوں آپ کا میزبان ساجد گندل۔ آج 29 اگست ہے سال 2021۔ وزیر اعظم عمران خان کی ہدایت پر چیف آف آرمی اسٹاف جنرل قمر جاوید باجوہ ان ایکشن ہوئے ہیں۔ جی ایچ کیو کے اندر ایک بڑا عام اجلاس طلب کر لیا گیا ہے۔ اس کے مقاصد کیا ہیں، اس پر آج ویڈیو میں بات کریں گے۔ چودھری پرویز الہی نے فردوس چکوان کے خلاف کیا سازش کی جس کی وجہ سے ان کو پنجاب اسمبلی میں داخلے سے روکا گیا۔ اب یہ پورا معاملہ کھل کر سامنے آ گیا ہے۔ بلاول نے اپنے ایک جیالے سے بے وفائی کی ہے اور جیالے کی بیوی چیف جسٹس آف پاکستان کے سامنے فریاد لے کر پہنچ گئی ہے۔ اس پر مختصراً آج ہم پہلے بات کریں گے، لیکن میں امید کروں گا کہ آپ ویڈیو آخر تک سماعت کریں گے اور اپنے قیمتی فیڈ بیک سے ضرور آگاہ کریں گے۔ ہم نے دیکھا ہے کہ بہت بڑے بڑے جو سیاستدان ہوتے ہیں، ان کے نعرے لگانے والے جو کارکنان ہیں، وہ ایک تو ہوتی ہیں نظریاتی جماعتیں، جو آپ سمجھتے ہیں کہ اس نظریے کی خاطر کوئی بندہ کارکن لڑ رہا ہوتا ہے، اس کے سامنے کوئی دنیاوی منفعت نہیں ہوتی۔ لیکن پیپلز پارٹی، نون لیگ، اس طرح کی جو اقتدار کی پارٹیاں ہوتی ہیں، وہاں نظریہ میٹر نہیں کرتا، بلکہ اوورآل ایک مفادات کی جنگ ہوتی ہے، جس کی وجہ سے جو لوگ ہیں وہ اپنے اپنے مقامی سے لے کر اوپر کے مفادات تک وہ اپنی ایک اس پارٹی کے اندر خدمات سر انجام دے رہے ہوتے ہیں، اور اس کا ان کو ریوارڈ بھی ملتا ہے۔ پیپلز پارٹی اس وقت جو ہے، آپ کو علم ہے کہ ان کے ایک جیالے مسعود الرحمان عباسی نے ابھی چند مہینے پہلے چیف جسٹس آف پاکستان کے سربراہی میں ایک سپریم کورٹ آف پاکستان کا بینچ تجاوزات کے حوالے سے سماعت کر رہا تھا ایک کیس کی، اور اس کے اندر بتایا گیا کہ سندھ کے اندر حکومت نامی کوئی چیز نہیں ہے، اور یہاں پر نالوں کے صفائی بھی وفاقی حکومت اور کچھ ادارے آ کر رہے ہیں، کوئی امن و امان کی صورتحال نہیں ہے، ہر طرف قبضہ گروپوں کا راج ہے۔ اس طرح کے جو جملے تھے وہ اس جیالے کو بڑے برے لگے، اور اس نے چیف جسٹس آف پاکستان جسٹس گلزار احمد کے حوالے سے انتہائی نازیبا کلمات کہے، نازیبا زبان استعمال کی، اور وہ ایک جلسے کے اندر گفتگو کر رہا تھا۔ مقامی ایک یونٹ کا وہ نیب صدر تھا، اس نے کہا ہم گلزار آپ کو جانتے ہیں، آپ یہاں پر تھے، آپ حرام کے لقموں پر پلے ہیں، آپ کے بڑے کرتوت ہیں ہمارے پاس، اگر آپ مجھے سپریم کورٹ آف پاکستان میں بلائیں گے تو میں پھر آپ کو بتاؤں گا کہ آپ کی اصل حقیقت کیا ہے۔ اب یہ اس نے جلسے کے اندر ایک جوش خطابت کے اندر گفتگو کی، لیکن اس کو کیا پتا تھا کہ مجھے سپریم کورٹ آف پاکستان کے اندر طلب کر لیا جائے گا۔ تو بالآخر اس کو طلب کر لیا گیا اور کہا گیا جناب یہ 3 رکنی بینچ ہے، اب یہ سنے گا، اور اب آپ کے پاس جو بھی گلزار صاحب کے حوالے سے بات ہے وہ یہاں پر کیجئے۔ تو انہیں عدالت کی کارروائی کا آغاز ہوا۔ اس نے معافی تلافی مانگی، جس طریقے سے پہلے نہال ہاشمی جو ہے وہ بات کرنے لگا تھا، اور اس نے پھر بعد ازاں کہا میرے بچے بھوکے مر جائیں گے تو میرے اوپر تو انہیں عدالت نہ لگائیں۔ اسی طرح اب یہ بندہ بھی معافی مانگنے لگا، لیکن اس کی معافی کو قبول نہیں کیا گیا۔ اب یہ تو انہیں عدالت کی جو کارروائی ہے اس کا آغاز ہو چکا ہے سپریم کورٹ آف پاکستان کے اندر، لیکن اب ظاہر ہے اس کے بچے بھی ہیں، بیوی بھی ہے، وہ پہلے بھی پاؤں پڑا۔ اب اس کی بیوی جو ہے اس نے چیف جسٹس آف پاکستان گلزار احمد کے نام ایک خط لکھا ہے، جس سے پتہ چلتا ہے کہ کس طریقے سے پیپلز پارٹی نے اس سے ہاتھ پیچھے کر لیا کہ آپ اپنی زبان کے خود ذمہ دار ہو، آپ پارٹی کے لیے اگر کام کرو گے تو زندہ باد، نہیں تو ایک آدھ بندہ ادھر ادھر ہو جائے تو ہمیں کوئی فرق نہیں پڑتا، کیونکہ سندھ کی ہم تو پکی مقتدر پارٹی ہے۔ اب یہاں پر جو ہے وہ میں خط آپ کے سامنے ضرور رکھنا چاہتا ہوں، چونکہ یہ کسی بھی جو کارکن ہے اس کے لیے عام ہوتا ہے کہ بعد کے اندر ان کی جو بیویاں بچے ان پر کیا گزرتی ہیں، وہ میں مختصر کر کے آپ کے سامنے رکھوں گا۔ محترم جناب چیف جسٹس آف پاکستان سپریم کورٹ آف پاکستان، جناب یار گزارش ہے کہ میں نورین مسعود الرحمان عباسی کی بیوی ہوں، جن کا توہین عدالت کا کیس آپ کی عدالت میں چل رہا ہے۔ چیف جسٹس صاحب آپ ایک خدا ترس اور اچھے بندے ہیں، اللہ تعالیٰ آپ کو مرتبہ اور مقام دیا ہے، اور بڑے مرتبے کے ساتھ ساتھ آپ کو بڑا دل بھی دیا ہے۔ اس سے پہلے بھی آپ لوگوں کو توہین عدالت میں معافی دے چکے ہیں، جس کا پوری دنیا نے آپ کے کام کو سراہا ہے، جس سے آپ کی عزت بڑی ہے۔ میرا شوہر مسعود الرحمان عباسی ایک غریب اور خدا ترس قسم کا آدمی ہے، نادانی اور جذباتی تقریر پر وہ بڑا پریشان ہے اور بہت شرمندہ ہے، آپ اس سے انصاف کریں۔ میرا شوہر جو ہے وہ ذہنی دباؤ کا شکار ہے اور تقریر پر اسے پریشانی ہے، جس کا اظہار اس نے آپ کے سامنے کیا اور معافی بھی مانگی۔ عدل کرنا آپ کا کام ہے اور اللہ تعالیٰ معاف کرنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ آپ ایک خدا ترس انسان ہیں۔ مسعود الرحمان عباسی نے 2 شادیاں کی ہوئی ہیں، چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، غلطی سے وہ غلط بیانی کر گیا ہے، اور اب جو ہے کھانے پینے کا راشن پانی یہ ہمارے پاس ختم ہو گیا، بڑی مشکلات ہیں، تو خدا کا واسطہ ان چھوٹے چھوٹے بچوں کے خاطر ان کو معاف کر دو، اللہ اس کا آپ کو اجر دے گا، اور آئندہ اس طرح کی غلطی یہ نہیں کرے گا۔ اور ساتھ آخر میں اس کے اندر لکھا گیا ہے، پہلے تو پرنٹڈ حصہ ہے، اب لکھا گیا 2 ماہ ہو گیا، نہ تو ان کا کیس آگے چل رہا ہے اور نہ تاریخ دی جا رہی ہے،
کوئی بھی وکیل یہ کیس نہیں لے رہا اور بچے بڑے پریشان ہیں اور ہمارے لیے بڑی مشکلات ہیں۔ اللہ آپ کی معافی قبول کرے اور آپ جو ہے معاف فرما دیں۔ آپ دیکھیے پیپلز پارٹی کا ایک مقامی جو علاقہ ہے اس کا نائب صدر اور جوش کے اندر اپنے لیڈروں کے حق کے اندر گفتگو کر رہا ہے، لیکن اس کی بات کو کسی نے کوئی اہمیت نہیں دی۔ یہ ہم تمام لوگوں کے لیے ایک بہت بڑا ان سیاست دانوں کے حوالے سے فرق ہے۔ اب میں آپ کے سامنے رکھنے جا رہا ہوں چودھری پرویز الہی کا، ایکچولی میں پہلے آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں یہی بات کہ جنرل باجوہ جو ہے وہ ان ایکشن ہوئے، چونکہ اس وقت آپ کو علم ہے کہ افغانستان کی صورتحال کی وجہ سے بہت سارے لوگ اور بہت جو امریکن اور نیٹو فورسز ہیں ان کے عام اہلکار وہ پاکستان کے اندر ہوٹلز کی بکنگ ہو رہی ہے۔ اسلام آباد کے اندر ابھی ان کو ٹھہرانے کا سلسلہ شروع ہے، لاہور کے اندر بھی تیاریاں کی جا رہی ہیں، کراچی کے اندر فی الحال کوئی پرواز نہیں آنے دی گئی کچھ وجوہات کی بنا پر۔ تو اب اس حوالے سے ایک تو شیخ رشید جو وزیر داخلہ ہیں انہوں نے وعدے کیا کہ آپ جو ہے اس حوالے سے پریشان نہ ہو، ہم کسی بندے کو باہر نہیں نکلنے دیں گے، بس 21 دن انہوں نے اندر رہنا ہے اور یہاں سے ہم نے ان کو مرلہ بار باہر منتقل کر دینا ہے۔ یہ وزیر داخلہ کی سٹیٹمنٹ ہے، لیکن اس کے ساتھ ہی بہت سارے عام لوگ وہ خدشات کا اظہار کر رہے ہیں، پاکستانی لوگ بھی، اور اس کے ساتھ چونکہ بڑی بڑی پہلے سازشیں ہو چکی ہیں اور پھر ہماری جو اپوزیشن جماعتیں ہیں خاص طور پر وہ کوشش کرتی ہیں کہ جناب یہ معاملہ پارلیمنٹ میں نہیں لایا گیا، ہمیں بریفنگ نہیں دی گئی، تو اس کا مطلب ہے اگر کوئی غلطی ہو جائے اور بعد ازاں وہ کھاتے میں پڑ جائے ریاست پاکستان کے تو اس پر وہ سارے پھر اپنی سیاست شروع کر دیتے ہیں، جس کا اکثر نقصان ہوتا ہے۔ انتہائی حساس معاملات پر بھی عوامی مقامات پر گفتگو ہوتی ہے، جلسوں کے اندر گفتگو ہوتی ہے، تو اس سے جو فوج ہے اور عوام کے درمیان ایک خلیج کرنے کی کوشش ہے، اور آپ کو علم ہے یہ ہائبرڈ وارفیئر ہے جس کے پہلے بھی ہم ندارے یہاں پر بہت سارے ہمارے جو صحافی ہیں وہ مادر پدر اتنی آزادی چاہتے ہیں کہ جب چاہیں اس ملک کے اداروں کو اور عوام کو آپس کے اندر لڑانے کی ایک منصوبہ بندی اور کوشش کرتے رہیں۔ اب اس حوالے سے یہ ایک جو ہے وہ تجویز تھی اور وزیر اعظم عمران خان بھی چاہتے تھے۔ اب یہ ایک جو کمیٹی ہے دفاعی کمیٹی اس کے اراکین کو جو ہے وہ جی ایچ کیو کی دعوت دی گئی ہے، اور قومی اسمبلی کی دفاعی کمیٹیوں کے جو اراکین ہیں آپ کو علم ہے ساری جو اپوزیشن جماعتیں ہیں اور حکومتی پارٹیز اس کے اندر ہوتی ہیں، اور اس کے اندر جو دفاعی کمیٹی کے اراکین ہیں کل ان کو جی ایچ کیو کے اندر دورہ کریں گے، جہاں اراکین کو بدلتی افغان صورتحال اور پاکستان کی پالیسی سے آگاہ کیا جائے گا۔ اب سینٹ دفاعی کمیٹی کے سربراہی جو ہے مشاہد حسین سید کریں گے اور قومی اسمبلی دفاعی کمیٹی کے سربراہی امجد علی خان کریں گے۔ اب کمیٹیوں کے اراکین کو کل صبح 9:30 بجے جی ایچ کیو پہنچنے کی ہدایت کی گئی ہے، اور ان کے ساتھ جو سیکٹری دفاع ہیں، سیکٹری خارجہ ہیں، سیکٹری قومی سلامتی، ان کو بھی نوٹس بھیجے گئے ہیں، اور قمر جاوید باجوہ جو آرمی چیف ہیں وہ چاہتے ہیں کہ ان کو تمام تر صورتحال پر بریفنگ دی جائے، اور اس کے بعد بھی اگر ان کی پارٹیز وہ بات تسلیم کرنے کو تیار نہیں ہے تو پارلیمنٹ کا فورم کھلا ہے، وہاں پر وہ گفتگو کر سکتے ہیں۔ لیکن جو معاملات اس وقت بیک ڈور طریقے سے چل رہے ہیں وہ چیزیں ان کو سامنے رکھی جائیں گی، اور اس وقت قبل ہمارے آرمی چیف اور ادارے کئی صحافیوں کے سامنے تو ایسی چیزیں رکھتے ہیں اور بعد میں رزلٹ الٹا نکلتا ہے، لیکن جو پارلیمنٹ کے ممبران ہیں ان کا یہ رائٹ ہے کہ ان کو انفارمیشن دی جائے، تو اب ان کو انفارمیشن دی جا رہی ہے، اور یہ اجلاس انتہائی اہمیت کا عمل اس وجہ سے ہے کہ اب کوئی بھی جو سیاسی جماعت ہے حساس معاملات پر گفتگو کے حوالے سے احتیاط کرے گی، اور اگر اس کے بعد بھی گفتگو کرتی ہے تو پھر عوام جو ہے ان کا ضرور احتساب کریں گے۔ اب دوسری طرف ایک بڑا معاملہ جو ہے ہم نے پچھلے دنوں دیکھا کہ پنجاب اسمبلی کے اندر معاون خصوصی تھی فردوسہ چکوان، ان کو وہاں سے ذمہ داری سے ہٹا دیا گیا، اور اس کے ساتھ ہی اگلے دن ان کو پنجاب اسمبلی کے اجلاس کے اندر شریک نہیں ہونے دیا گیا۔ احسن سلیم بریار جو ہے اس نے ایم پی اے کا حلف لینا تھا، اور اس پر بڑی تنقید ہوئی کہ شاید یہ اسپیکر جو ہے اس نے ایسا کیا ہے اور بڑا غلط کیا ہے۔ میں نے بھی ویڈیو کے اندر ذکر کیا تھا۔ میں آپ کو ایک چیز بتاؤں، مجھے چودھری برادران جو ہے ان کی سیاست سے اختلاف ہے، چونکہ وہ بھی ہمیشہ حکومت میں ہوتے ہیں، فضل الرحمان صاحب اور ان کا اس حوالے سے ایک ہی طرح کا نظریہ ہے، لیکن پیپلز پارٹی اور نون لیگ سے نسبتاً یہ بہتر ہے۔ جب کمپیریٹیولی ہم دیکھیں گے تو چودھری پرویز الہی ہوں، شجاعت حسین ہوں، کچھ ان کے اندر ایسی روایات ہیں جس کی وجہ سے وہ اپنی ایک شناخت رکھتے ہیں، لیکن ظاہر ہے وہاں یہ اتحادی ہونے کے باوجود بھی ڈبل گیم چلتی رہتی ہے اس پارلیمانی سسٹم کے اندر۔ بدقسمتی کے ساتھ آج بھی مجبوری کے ساتھ وہ پنجاب حکومت کے اندر شامل ہے، لیکن ساتھ ہی اپنا ایک علیحدہ تشخص بھی رکھتے ہیں، یعنی اپوزیشن کے مدد بھی لیتے ہیں، حکومت کے بھی لیتے ہیں۔ اب یہ ایک خاتون جو ہے اس حوالے سے وزیر اعظم نے ہدایت کی تھی کہ آپ انویسٹیگیٹ کریں کہ کس نے ان کو روکا ہے، لیکن معاملہ پھر جو ہے ٹھپ ہو گیا۔ اب جو ہے چودھری پرویز الہی نے
اپنا اس کا پورا معاملے کا خود انکشاف کر دیا ہے۔ اب انہوں نے کہا ہے کہ فردوس چکابان ہمارے دور حکومت میں کونسلر تھی، یہ کونسلر تھی، یعنی آپ بھی کسی دور کے اندر تو کونسلر ہوں گے۔ ایسے ہی بندہ ایک وقت میں پرائمری میں ہوتا ہے، پھر ماسٹر کر رہا ہوتا ہے تو اس کو یہ تانے دینا کہ کل آپ پرائمری میں پڑھ رہے تھے، پہلے آپ آج سے 10 سال پہلے، یہ عجیب بات ہے۔ بہرحال انہوں نے کہا کہ یہ ہمارے دور حکومت میں کونسلر تھی۔ شجاع صاحب، یہ جنرل شجاع پاشا کی بات ہو رہی ہے غالباً، انہوں نے کہا کوئی بات نہیں، کونسلر کو بھی آگے لے کر آنا چاہیے۔ پھر اس کو ہم نے MNA بنوایا۔ اب پارٹی کے لیے تقریریں کرنا اور بولنا ہم نے سکھایا، لیکن جب پیپلز پارٹی آئی تو میں اپوزیشن لیڈر تھا اور یہ بھاگ کر پیپلز پارٹی میں چلے گئی، اس نے ہمارا ٹکٹ چھوڑ دیا، وہاں جا کر یہ وزیر اطلاعات بن گئی۔ اب اس کو کیا پتا تھا کہ ہم نے پھر حکومت میں آ جانا ہے، یعنی پیپلز پارٹی کی بھی یہ حکومت میں چونکہ چودھری شامل ہو گئے تھے۔ میں نے آپ کو کل بتایا تھا ایک ویڈیو کے اندر کہ جیسے مچھلی پانی کے بغیر نہیں رہ سکتی، اسی طرح فضل الرحمان اور یہ جو چودھری برادران اور چند ایک پارٹی ہیں، یہ اقتدار کے بغیر نہیں رہ سکتی، اور فضل الرحمان کی جو موجودہ تڑپ ہے وہ اسی وجہ سے ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ ان کو کیا پتا تھا کہ ہم نے دوبارہ اس حکومت میں بھی آ جانا ہے، تو پیپلز پارٹی کی حکومت میں ہم آ گئے۔ پیپلز پارٹی سے ان کو کیوں فارغ کیا گیا یہ مجھے نہیں پتا، لیکن یہ معاملہ بہرحال ہے کہ پنجاب اسمبلی میں یہ آئی، انہوں نے کہا پرانی اسمبلی میں میڈیا پر ٹاک کر رہی تھی کہ یہ جو پنجاب اسمبلی میں قانون سازی ہو رہی ہے یہ ٹھیک نہیں ہو رہا، میں بتاؤں گی کہ کس طرح قانون سازی کرنی ہے۔ ہم سب اندر بیٹھے ہوئے تھے اور یہ میڈیا ٹاک چل رہی تھی، تو ہم نے کہا کہ اب یہ ہمیں قانون سازی کے بارے میں بتائے گی، ہم یا قانون سازی کرنے کے لیے مر کھپ گئے ہیں، اس کو کیا پتا یہاں کیا کیا مسائل ہیں، اور یہ باہر سے آ کر ہمیں قانون سازی کا بتائے گی۔ پھر میں نے کہا کہ اگر فردوس اسمبلی آئی تو سارے یاد رکھو ہم سب کو ان کو کریڈٹ کیوں دے، ہماری قائمہ کمیٹیوں کے چیئرمین ان کو کریڈٹ جانا چاہیے۔ احسن سلیم بریار کا تو معاملہ نہیں، وہ کہتے ہیں خود ہم نے کاف لیگ نے ان کو سپورٹ کیا ہوا تھا، اور لوگ اپنی دکانداری کے لیے ہمارے خلاف چیزیں کرتے رہتے ہیں، لیکن ہم جو ہے وہ بڑے وفادار بندے ہیں اور ساتھ ہیں حکومت کے۔ تو یہ انہوں نے آج پورا معاملہ جو ہے ایک انٹرویو کے دوران چودھری پرویز الہی نے سامنے رکھا ہے، اور انہوں نے کہا عثمان بزدار تو ہمارے ساتھ ہے، ہم ان کے ساتھ ہیں، ان کو نہیں گرنے دیں گے۔ تو یہ چیزیں چونکہ ان کو 4 ضلع ملے ہوئے ہیں، معاملات ان کے چل رہے ہیں، ٹرانسفر پوسٹنگ ان کی مرضی سے ہو رہی ہے، اور عثمان بزدار سائیں جو ہے وہ آپ کو علم ہے کہ بہت سارے معاملات میں سائیں ہیں، ان پر یہ چیزیں جو ہے وہ کہی جاتی ہیں، لیکن اس کے ساتھ ہی جو ہے اب اس طرح بغض رکھ کر یہ بات کرنا بغیر کسی کو بتائے، اس طرح ایک بے عزت کر دینا، اور خاص موقع پر اسمبلی سے اپنا اختیار آپ نے استعمال کیا اور اس کو کاٹا لگوایا، اور ایک خاتون وہاں پر آئی، یہ بات کے اندر بھی اختلاف رائے کی بات ہو سکتی تھی، لیکن میں سمجھتا ہوں یہ چودھری صاحب نے پھر بھی اپنا پورا جو معاملہ ہے وہ کھول کر رکھا ہے۔ اب فیصلہ آپ نے کرنا ہے۔ اپنے میزبان ساجد گندل کو نیکسٹ ویڈیو تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔